اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں آج کا موضوع ہے توبہ کا تصور۔ توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، یعنی جو کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے پھر وہ سوچ سمجھ کر یا ضمیر کی آواز سے یا کسی کے سمجھانے سے اس غلط کام کو چھوڑ کر تو وہ سیدھے راستے پر آ جائے تو اس کو توبہ کرنا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں ان میں ایک تواب ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا۔ تو یہ انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کا سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، تاکہ انسان کچھ سوچ کر سمجھ کر یا زندگی میں کچھ ایسے دھکے چھٹکے کھا کر تو شاید صحیح راستے پر آ جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ جو اس پر مہربانی کرتے ہیں تو اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہمارے دین میں دیگر اصطلاحات کچھ نئی رائج ہوئیں یا کچھ پرانی اصطلاحات جو ہیں وہ غلط العام ہوئیں، تو ویسے ہی یہ تصور بھی اس کا غلط استعمال ہوا کہ آپ ساری عمر جو مرضی کرتے رہیں لیکن مرتے وقت آپ توبہ کر لیں تو آپ جنت کے حقدار ہیں۔ تو دین میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بے شمار مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے، اور کسی نے یہ بڑی عمدہ تشریح کی ہے توبہ کی کہ مثلاً اگر آپ نے فیصل آباد سے لاہور جانا ہے لیکن آپ غلطی سے ملتان والی ٹرین پر بیٹھ جائیں اور راستے میں جھنگ یا پیر محل کسی مقام پر آپ کو احساس ہو کہ آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں تو آپ وہاں پر رکیں گے، پہلے واپس اپنے مقام پر پہنچیں گے یعنی فیصل آباد، اور اس کے بعد نئی ٹرین لاہور کے لیے اس میں منزل پر پہنچنے کے لیے سوار ہوں گے، تو اس کو توبہ کرنا کہتے ہیں، یعنی ایک عمل چھوڑ کر نیا عمل، درست عمل اختیار کرنا۔ اور اس میں یہ چیز عجیب ہے کہ ہمارے ہاں صرف یہی سمجھا گیا کہ یہ صرف زبانی کلامی کہہ دینے سے، کچھ کلمات توبہ کے پڑھ لینے سے ممکن ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں اپنے غلط کام کو چھوڑنا پڑتا ہے، غلط روش کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ کوئی دودھ والا ہے تو وہ روزانہ دودھ میں پانی ملاتا ہے لیکن رات کو سوتے وقت وہ توبہ کرتا ہے، تو توبہ یہ نہیں کہ جو اس نے غلط کیا ہے تو اس کی تلافی ہو جائے، توبہ یہ ہے کہ وہ آئندہ سے ایسا کرنا چھوڑ دے، اگلے دن اٹھے تو وہ بالکل پانی نہ ملائے۔ یہ ایک مثال کے طور پر ہے، اس کی دیگر تمام شعبوں پہ ایسی مثالوں کا اطلاق ہو جاتا ہے، جیسے جعلی دوائیاں بنانے والے ہیں، نقلی شہد بیچنے والے ہیں، کم تولنے والے، یا دیگر کوئی بھی جو انسان غلط کام کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے کچھ مقام جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ سورہ آل عمران کی 89 نمبر آیت ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس سب کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ اکثر قرآن کریم کے مقامات پر دیکھیں گے کہ جہاں توبہ کا ذکر ہے وہاں اصلاح کا ذکر ہے، یعنی ایک غلط کام کو آپ نے چھوڑ کر درست راستہ بھی اختیار کرنا ہے، اور عمل صالح اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ نے غلط کام چھوڑ دیا، نیکی تو یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ وہ غلط کام نہیں کیا،
بلکہ توبہ سچی یہی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر درست جو ہے راستہ وہ اختیار کریں۔ تو جہاں بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے تو توبہ کے ساتھ اصلح بھی آیا ہے، تو اس میں یہ بھی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ صرف زبانی کلامی یا کلمات کا ادا کر لینا ہی توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جائیں سورہ المائدہ، اس کی آیت ہے 38 اور 39، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اور چوری مرد یا عورت کرنے والا ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے کام کی سزا ہے، اللہ کی طرف سے عبرت ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، اور جو اس گناہ کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، یعنی آئندہ سے نہ کرے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو پھر اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ انعام، اس کی آیت نمبر ہے 54۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم، کہ بے شک جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی برا کام کر لے اور پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس میں ایک چیز آپ اگر ڈھٹائی کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں اور پھر آپ زبانی کلامی کچھ کلمات ادا کر کے تو پھر اپنے تئیں توبہ بھی کیے جا رہے ہیں، تو اس کی جو کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو غلط کام، غلط روش وہ چھوڑیں اور اس کے بعد درست راستہ اپنائیں، درست طریقہ اپنائیں اور نیک کام کریں، تاکہ آپ کا وہ جو پرانے گناہ ہیں ان کا اثر زائل ہو اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو۔ اس کے بعد ہے سورہ مریم، اس کی آیت نمبر 60 ہے، الا من تاب و آمن، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو پاس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر سورہ فرقان ہے، اس کی آیت نمبر ہے 70 اور 71۔ جی یہاں بھی یہی بات ہے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو یہی لوگ ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب، اور جس نے توبہ کی، وعمل صالحا، اور نیک کام کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو بے شک وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھے کچھ مقام قرآن کریم سے کہ جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ توبہ صرف زبانی اظہار کا نام نہیں ہے، کچھ کلمات کا رات کو سوتے وقت یا جمعے کے دن یا کسی خاص دن یا پھر مرنے سے قبل کچھ کلمات ادا کر لینے کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں ہر کام اپنا نتیجہ مرتب کر رہا ہے ساتھ کے ساتھ، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بارہا یہ ہمیں آگاہ کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کہ تم بالکل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ایسا نہیں ہے تصور کہ آپ اپنے مرضی کے کام بھی کرتے جائیں اور ساتھ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادات بھی کرتے جائیں۔ تو یہ جو ڈوالٹی ہے
وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس میں جیسا کہ وہ کہا مرزا غالب نے کہ رات بھر میں پیتے رہے، صبح کو اٹھ کر توبہ کر لی، رند بھی رہے ہاتھ سے، جنت بھی نہ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا تو آپ لائن کے اس طرف ہیں یا لائن کے اس طرف ہیں، یعنی یا آپ نہیں ماننے والے اور یا آپ ماننے والے ہیں، تو آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ روزی اور رزق کمانے کے لیے یا دنیاوی معاملات چلانے کے لیے تو اپنی من مانی کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو وہ نظر انداز کریں، تو پھر عبادات کے ذریعے یا کچھ کلمات تسبیحات ادا کر کے یہ سمجھیں کہ یہ ہماری وہ توبہ اور بخشش پکی ہے، تو یہ قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ اس تصور کے وہ خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو آئے ہمارے پاس وہ تزکیہ کر کے آئے، ٹھیک ہو کے آئے، درست ہو کے آئے۔ اور اسی تصور کی ایک جگہ پر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول، کہ یہ جو ڈوالٹی ہے یہ تو باطل کا وتیرہ ہے۔ تو مومن جو ہے وہ تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، وہ یک طرفہ ہوتا ہے، ایک ہی طرف ہونے والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بیان کرتے ہیں۔ اس کی آیات ہیں 16، 17 اور 18، یہ ہم پڑھیں گے۔ یہ پیچھے سزا کا ذکر ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابَا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور وہ اصلاح کر لیں، یعنی وہ کام چھوڑ دیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر آپ بھی ان کا پیچھا چھوڑ دو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، کہ توبہ اللہ ان کی قبول کرتا ہے جو نادانی کے عالم میں، یعنی جہالت کے ساتھ کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں اسی وقت، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیمہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں یہ اس بات کی وضاحت کر دی، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور جو لوگ وہ برے کام کرتے ہی چلے جاتے ہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی برے کام بھی کرے جا رہے ہیں اور توبہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قال انی تبت الآن، اور کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی توبہ یہ نہیں ہے کہ یا اللہ میں نے جو گناہ کیے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں، تو آگے کیا ہے؟ وزن میں تلنے کے لیے آگے اچھے اعمال بھی تو چاہیے نا، اس کا وقت زندگی میں ان لوگوں نے ضائع کر دیا کہ صرف یہ تصور کر کے کہ یہ کلمات ادا کر دینے سے بھی میں توبہ کرتا ہوں تو توبہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 18 میں اس تصور کی نفی کر رہے ہیں کہ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قال انی تبت الآن، پھر وہ کہتا ہے جی کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، والذین یموتون وہم کفار، اور جن لوگوں نے ساری عمر کفر کیا، اللہ کی بات نہیں مانی اور اسی حالت میں مر گئے، تو وہ بھی ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ تصور ہے توبہ کا، یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے اور اس کے متعلق سمجھ ہونی چاہیے، اور جو غلط فہمی عوام میں پائی جاتی ہے کہ آپ اپنے زندگی کے معاملات، دنیاوی معاملات، رزق کے، کاروبار کے، وہ جیسے مرضی کرتے جائیں، اور رات کو سوتے وقت یا پھر ایسا ہی موت کے وقت یہ کہہ لیں بھی یا اللہ جو میں نے کیا اس کی توبہ قبول کر لے، تو یہ تصور غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے آپ کو، اس میں آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کی بات مانی ہے، شیطان کی بات نہیں مانی۔ تو یہ قرآن اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مشعل ہمیں عطا کی ہے کہ جس کی روشنی میں ہم ہر چیز کو جانچ سکتے ہیں اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، جس سے دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی آپ کی کامیابی یقینی ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔